بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ عورتیں 5 چیزوں کی بھوکی رہتی ہے اور ان کی بھوک بڑھتی رہتی ہے۔ جس طرح اس کی عمر بڑھتا ہے اس طرح اس کی یہ بھوک بھی بڑھتی رہتی ہے۔ تو عورتوں کی یہ 5 چیزوں میں بھوک مردوں کے بنسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا، عورت اگر اپنے آپ کو پہچان لے تو وہ پورے گھر کا نظام بدل سکتی ہے۔ عورت ایک فرد نہیں ہوتی بلکہ پورے خاندان ہوتا ہے۔ مکمل خاندان اس سے وجود میں آتا ہے اگر وہ اپنا مقام کو سمجھ لے۔ اسی لیے یہ جو 5 چیزوں میں ان کی بھوک ہے، اگر وہ معتدل رکھے، درمیانہ رکھے اور اس میں حد سے تجاوز نہ کر لے تو یقیناً یہ عورت اس دنیا میں بہت بڑا مقام بنا سکتی ہے، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قریب ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے مقام کو پہچان لے۔ لیکن اگر عورت اپنے مقام کو نہ پہچان لے اور اپنی زندگی کو اس طرح گزارے جس طرح اس کی دل چاہتے ہے، جس طرح اس کے من میں بات آتی ہے، اس طرح زندگی گزارنا شروع کر لے تو یہ عورت بہت نیچے چلی جاتی ہے اور اللہ کی نظر میں یہ گر جاتی ہے۔ اسی لیے عورتوں کی جو 5 چیزوں میں بھوک ہے، یہ اگر اس کو معتدل رکھے، حد سے تجاوز نہ کرے اس میں، تو یقیناً یہ عورت اللہ کے ہاں بہت محبوب بن سکتی ہے، اللہ کا قرب حاصل کر سکتی ہے، اور یہ عورت اس دنیا میں بھی مقام بنا سکتی ہے اور آخرت میں بھی ان کا مقام ہوگا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ ان 5 چیزوں میں اپنے بھوک کو معتدل رکھے، حد سے تجاوز نہ کر لے۔ پہلی چیز جو عورتوں کی سب سے زیادہ ان چیزوں کی بھوکی رہتی ہے وہ ہے بناؤ سنگار، خوبصورتی، زیب و زینت ان کو پسند کرتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ بناؤ سنگار کر لوں، میک اپ کر لوں اور اپنے نفس کو، اپنے جسم کو خوبصورت بناؤ، تو ان کی وہ خواہش رکھتی ہے بہت زیادہ۔ لیکن اگر وہ یہ بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے کر لے تو اس میں اس کے لیے اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اللہ کی نظر میں وہ محبوب بن جائے گی۔ لیکن اگر یہ عورت بناؤ سنگار کسی اور غرض سے کرتی ہو، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے، باہر کے لوگ اسے دیکھے ان کی طرف مائل ہو جائے، تو یہ عورت اللہ کی نظر میں گر جاتی ہے، اللہ کے لعنت اس پہ برستی ہے۔ جب یہ عورت بناؤ سنگار دوسرے لوگوں کے لیے کرتی ہے، اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہیں کرتی، تو یہ عورت اللہ کی نظر میں گر جاتی ہے۔ اسی لیے بناؤ سنگار کرنا چاہیے لیکن اپنے شوہر کے لیے۔ اسی لیے عورت اس چیز کی بھوکی رہتی ہے تو انہیں چاہیے کہ یہ بھوک صرف اپنے شوہر کے ساتھ خاص کر لے، دوسرے کے لیے بناؤ سنگار نہ کر لے۔ اور دوسری چیز جو عورت ان کی بھوکی رہتی ہے وہ ہے مال اور زندگی، اس کی بہت زیادہ خواہش رکھتی ہے، مال کی حرص اس میں بڑھتی رہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میرے پاس زیادہ مال آ جائے، پیسہ آ جائے، تو یاد رکھنا شوہر کو ایسے باتوں پر آمادہ کرنا کہ وہ حرام کمائی پر مجبور ہو جائے، آپ کے لیے جہاں سے ہو پیسہ لائے، چاہے حرام سے ہو یا حلال سے ہو، تو یاد رکھنا اس گناہ میں عورت بھی اپنے خاوند کے ساتھ شریک ہو گئی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو ورغلایا، ابارا حرام کمائی پر، کیونکہ وہ تو پیسے چاہتی ہے، مال چاہتی ہے۔ اسی لیے حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی جس کی جسم کے اندر ہو، نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے۔ تو یاد رکھنا جو جسم حرام کمائی سے پرورش پایا ہو تو وہ جسم جہنم کے زیادہ مستحق ہے۔ اسی لیے عورت اگر مال کی زیادہ خواہش رکھتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حلال کمائی کا، حلال مال کے خواہش رکھے، اور اس مال کے ساتھ اتنا زیادہ محبت نہ کرے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے رب کو بھول دے، اللہ کے احکامات کو بھلا دے۔ تو عورت اگرچہ اس چیز کی بھوکی رہتی ہے لیکن اسے چاہیے کہ اس بھوک کو معتدل رکھے اور حد سے تجاوز نہ کرے۔ اور تیسری چیز جو عورت اس کی بھوکی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کی بہت زیادہ خواہش رکھتی ہے، اچھے کھانے، مزیدار کھانے، لذیذ کھانے، ان کو بنانا
اور ان کو کھانا ان میں بہت زیادہ وہ خواہش رکھتی ہے، تو اسے چاہیے کہ ایسے کھانوں سے پرہیز کر لے جو صحت کے لیے مضر ہو، صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ اور بعض کھانے تو ایسے بھی ہے جو جس میں ایسی چیزیں ملی ہوتی ہے جو انسان کے لیے ناجائز ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر چیز، ہر کھانا اور مختلف قسم کے فاسٹ فوڈ، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ صحت کے لیے بھی مضر ہوتی ہے، اور بعض چیزیں تو ایسی ہے جو انسان کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں، ان کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اسی لیے ان چیز میں بھی وہ اعتدال رکھے، حد سے تجاوز نہ کر لے۔ جو دیسی چیزیں ہیں ان کو بنائے، ان کو کھائے، تو یہ صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ اور یاد رکھنا کہ ان کھانے پینے میں اسراف نہیں کرنی، اسراف کہ جتنا ضرورت ہو اتنا بنائے، اگر وہ حد سے زیادہ بناتی ہے تو اس میں بھی اس کو گناہ ملے گا۔ اور چوتھی صفت ہے وہ ہے شرم اور حیا۔ یہ بہت عمدہ صفت ہے اور بہت اعلیٰ صفت ہے عورت میں جو پائی جاتی ہے۔ تو یاد رکھنا، اس کو برقرار رکھنا، اس پہ قائم رہنا، اور ان کو گناہوں کے درمیان آڑ بنانا۔ آپ کو گناہوں کی طرف راغب کیا جا رہا ہو، مائل کیا جا رہا ہو، تو وہاں پہ آپ کو چاہیے کہ شرم کر لے، حیا کر لے۔ تو اس کی وجہ سے آپ بہت بڑے بڑے گناہوں سے آپ بچ جائے گی، کیونکہ جب آپ سے یہ شرم اور حیا یہ اتر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو اس کی وجہ سے آپ گناہوں کی طرف راغب ہوگی، مائل ہوگی۔ تو اسی لیے اس پہ قائم رہنا اور اس پہ استقامت اختیار کرنا۔ ایک ہوتے ہیں لوگوں سے شرم کرنا، ایک ہوتے اللہ سے شرم کرنا، یعنی جب آپ کو گناہوں کی طرف میل کیا جا رہا ہو، یا گناہ کا موقع ہو، یا بدنظری کا موقع ہو، تو آپ اللہ کو یاد کر لیں، اللہ سے شرم کیجئے، تو انشاءاللہ آپ گناہوں سے بچ جائیں گی۔ اور پانچویں چیز جو عورت خواہش رکھتی ہے وہ ہے زندگی، یعنی وہ چاہتی ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، میری زندگی وہ دراز ہو جائے، تو اس چیز کی جو ہے نا وہ خواہش رکھتی ہے۔ تو زندگی کی خواہش رکھنا یہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ دعا بھی ساتھ کرنی ہے کہ اللہ میری عمر لمبی کرے، میرے عمر دراز کر لے نیک اعمال کے ساتھ، میرے عمر بھی لمبی ہو اور میں ان میں نیک اعمال بھی کر لوں، آپ کی عبادت کر لوں، آپ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرتا رہوں۔ تو اس کے ساتھ اگر عمر کسی کا لمبی ہو جائے، عمر دراز ہو جائے، تو یہ محمود ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کا عمر لمبا ہو اور وہ زندگی اس کی دراز ہو اور اس میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، اللہ کو ناراض کرتا ہو، تو ان کے نام اعمال میں برائی جمع ہوگی۔ جتنا اس کی زندگی لمبی ہوگی اتنا ہی ان کے جو ہے نا گناہ زیادہ ہوں گے۔ تو زندگی کی درازگی، عمر کا لمبا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ دعا ساتھ ضرور کرنی ہے کہ اللہ نیک اعمال کے ساتھ میرے زندگی دراز فرما۔ تو امید ہے میری یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔